بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ جس وقت امام حسن علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو اسی وقت کوفہ سے بعض خطوط آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس، لیکن آپ نے اظہار قیام نہیں کیا اور یہ فرمایا کہ جب اس کا وقت آئے گا تو ہم آپ کو خود خبر کریں گے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ وہ صلح نامہ کہ جو معاویہ ابن ابی سفیان اور امام حسن علیہ السلام کے درمیان ہوا تھا اس کی مخالفت کریں۔ آپ معاویہ کے زمانے تک اس پر قائم رہے، اگرچہ جس وقت معاویہ سن 59 ہجری میں مکے اور مدینے آیا اور مدینے میں یزید کی طرف سے بیعت لی تو آپ نے اس وقت بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور آپ ان افراد میں شامل تھے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان میں سے بعض لوگوں نے بعد میں بیعت کر لی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی، یہاں تک کہ آپ نے وہ خطبہ کہ جو منا میں ارشاد فرمایا ہے اس میں علنی طور سے یہ کہہ دیا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اور اس کو دوسرے معنی میں اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کی ابتدا تھی۔ اسی طریقے سے جب معاویہ کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، اور یزید نے ولید کے نام کے جو حاکم مدینہ تھا اس کے نام خط لکھا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے لی جائے، اگر حسین بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دیا جائے۔ ولید نے ایک شخص کو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا، آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ جس وقت یہ شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی اور یہ کہا کہ آپ کو ولید نے دربار میں بلایا ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان سے جا کر کہہ دیجئے کہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ جب وہ شخص وہاں سے واپس چلا جاتا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ طاغوت اس دنیا سے جا چکا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام یہ خبر دینا چاہتے تھے کہ معاویہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ بہرحال وہ واقعہ مشہور ہے کہ امام حسین علیہ السلام دربار ولید میں پہنچتے ہیں، جہاں پر ولید نے آپ کے سامنے یزید کی بیعت کا سوال رکھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس وقت یہ کہہ کر اس بیعت کے سوال کو ٹال دیا کہ میں یہ بیعت کا مسئلہ ہے، عام مسئلہ ہے، اس کو اس چہار دیواری میں اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو کھلے عام اور مجمع عام میں اس کا جواب پیش کیا جائے گا۔ جیسے ہی مروان نے یہ دیکھا تو ولید سے کہا کہ اگر حسین اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اس پر امام حسین علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی تو دربار میں بنی ہاشم داخل ہو گئے، جس کی وجہ سے ولید کو یہ فیصلہ لینا پڑا کہ ٹھیک ہے، آپ مجمع عام میں اس کا جواب دے دیجئے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، اور واپس آنے کے بعد سفر کی تیاری کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا 28 رجب سن 60 ہجری میں یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کی ابتدا مکے سے کی، منا سے کی، جہاں پر آپ نے کھلے عام یزید کی مخالفت کی اور اس کی بیعت سے انکار کرنے کا اظہار کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے اپنے اس قیام کی ابتدا کی، کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے سفر شروع کیا، مکے پہنچے، اور مکے میں چند مہینے رہنے کے بعد جب وہاں پر کوفے سے بہت سے خطوط آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان خطوط کا جواب دیا، لیکن آپ کو کوفے والوں پر یقین نہیں تھا، اسی لیے آپ نے جناب مسلم بن عقیل کو پہلے کوفے بھیجا۔ جب ان کا وہاں سے جواب آیا تب آپ نے اپنے سفر کو شروع کیا ہے اور آپ کوفے کی طرف بڑھے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کوفے نہیں پہنچ پائے، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد نے تمام راستوں کو بند کر دیا تھا اور کوفے والوں کے دل میں دہشت بٹھا دی تھی۔ اس وجہ سے کوفے والوں کی ناکہ بندی ہو گئی اور امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے مقام پر گھیر لیا گیا، جہاں پر امام حسین علیہ السلام سے یزید کی فوج سے لڑائی جنگ ہوتی ہے اور جس میں آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے یہ طے کر لیا کہ میں اسلام کو اس دنیا سے مٹنے نہیں دوں گا، خواہ مجھ کو اپنے عزیز و اقارب کی شہادت دینا پڑے، اپنی شہادت دینا پڑے۔ اور امام حسین علیہ السلام اپنے اس قیام کو، اس قیام کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے منا، مکہ، مدینہ اور ان تمام جگہوں کا سفر کیا تاکہ آپ کے قیام کی آواز پوری دنیا تک پہنچ سکے۔ اس سے ہمارے سامنے ایک نتیجہ سامنے آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کی آواز کو مکے سے بلند کیا ہے اور اس کا اعلان لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور مدینے سے امام حسین علیہ السلام نے اس قیام کی ابتدا کی ہے۔ فقط کربلا میں چونکہ آپ نے اس قیام کے لیے سفر شروع کیا اور یہ سفر آپ نے کربلا تک کیا ہے، اور کربلا میں وہ جنگ یزید اور آپ کے فوج کے درمیان میں یہ جنگ ہوئی ہے، اس لیے آپ کا یہ قیام کربلا سے مشہور ہوا۔ اگرچہ کربلا ایک جائے دفاع ہے، آپ نے دین کی دفاع کی ہے جب دشمن آپ کے سامنے آیا ہے، لیکن آپ نے قیام کی ابتدا مدینے ہی سے کی ہے۔ اگرچہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے جب خطوط آئے ہیں تو کوفے کی طرف سفر شروع کیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تاریخ میں یہ بات واضح ہے اور یہ ثبوت ملتا ہے کہ مکہ و مدینہ زبیریوں کا مرکز رہا ہے اور مدینہ ابو بکر اور عمر کے ماننے والوں کا مرکز رہا ہے، لیکن کوفہ ہمیشہ شیعوں کا مرکز رہا ہے۔ اگرچہ ان کے سامنے بہت سی مشکلات رہی، لیکن شیعوں کا جو بھی انقلاب برپا ہوا ہے وہ کوفے سے شروع ہوا ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے ایک کوفے کا سفر کیا، لیکن ہم باقاعدہ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قیام کی ابتدا مدینے سے ہوئی ہے، اور آپ نے مدینے سے قیام کر کے پوری دنیا کے سامنے اپنے قیام کی آواز کو پہنچایا ہے، اپنی قیام کی آواز کو بلند کیا ہے۔ اسی لیے فقط کربلا میں آپ کی شہادت واقع ہوئی اور آپ کے اعزاء و اقربا شہید ہوئے، لہذا آپ کا قیام کربلا سے مشہور ہوا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔